اس ماہ کی 22 تاریخ یہ یاد دلاتی ہے کہ اس دن یاد مصطفیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے اس دار فانی سے کوچ کر کے اپنے رب دین کے پاس جا پہنچے تھے. عزیزان محترم، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات وہ ذات ہے جس کی بڑی شان ہے. آپ کی پیدائش عام فیل جو فیل کا واقعہ ہوا تھا اس کے کچھ دنوں کے بعد میں ہوئی تھی 573 عیسوی کے اندر. یہ واقعہ جب پیش آیا تھا اصحاب فیل کا تو اس وقت کے بعد میں 573 عیسوی کو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کا سعادت ہوئی تھی. آپ کا اصل نام جو ہے وہ عبداللہ ہے اور ابو بکر جو ہے وہ آپ کی کنیت ہے اور صدیق آپ کا لقب ہے. آپ کے والد ماجد کا نام عثمان ہے اور کنیت ابو قحافہ ہے. آپ کی والدہ ماجدہ کا نام ام سلمہ ہے، حضرت سلمہ ہے اور ان کا لقب جو ہے ام الخیر ہے. یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک ہے. یہ وہ ذات ہے کہ جس ذات کو رسول اللہ کو ناز ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ اللہ کے رسول کے یار گزرے ہیں، وہ دوست گزرے ہیں کہ جن کی مثال زمانہ پیش نہیں کر سکتا. جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف آئے اور اعلان نبوت کیا، جب نبی ہونے کا اعلان کیا، جب اپنی نبوت کو ظاہر کیا تو لوگ جو ہے آپ کے پاس میں آتے اور کہتے بتاؤ کہ یہ معاملہ کیسا ہے، ہم کو جو ہے یہ بات سمجھاؤ، ہم کو یہ معجزہ دکھاؤ، ہم کو ایسی بات جو ہے کر کے دکھاؤ، ہم کو جو ہے یہ چیز دکھاؤ. یہ ثبوت ماننا کرتے تھے کہ رسول اللہ، اے اللہ کے رسول تم اپنے آپ کو رسول بتانے ہو جانا تو ہم کو ثبوت دو اس بات کے لیے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، ہمیں معجزہ دکھاؤ. اللہ کے رسول کے پاس لوگ آتے تھے اور پوچھتے تھے، سوال کرتے تھے کیا آپ اللہ کے نبی ہیں، ایسا کر کے دکھائیے، آپ اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں، ایسا کر کے دکھائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس میں جو ہے ابو جہل آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے محمد بن عبداللہ، اگر تم اللہ کے رسول ہو تو بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے، اور جو ہے تم اگر سچے ہو تو بتا دو کہ میں کیا لے کر کے آیا ہوں اپنے ہاتھ میں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو جہل سے فرمایا تھا، اے ابو جہل بتا میں کیا ہوں، یہ اگر میری مٹھی میں جو ہے وہی بتا دے تو تمہیں ایمان لے کر کے آئے گا. اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا کہ جو تیرے ہاتھ میں ہے وہی بتا دے کہ میں کیا ہوں. ابو جہل نے جو ہے کنکھیوں کو اپنے کانوں کے قریب لے کر کے گیا اور جب جو ہے آواز سننے لگا تو ان کنکھیوں سے آواز آ رہی تھی محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آواز سنی ان کنکھیوں سے تو جذبات میں آ گیا اور کنکھری کو پھینک کر کے چلا گیا. مانے نہیں آتا. پھر اور کوئی موقع سے آیا کہنے لگا اے محمد بن عبداللہ، تم دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ کے نبی ہو تو بتاؤ یہ جو چاند سامنے نظر آ رہا ہے اس کے دو ٹکڑے کرو. اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تم مجھے سچا نبی اللہ ماننے کا، میں اگر چاند کے دو ٹکڑے کر دوں گا. اللہ کے رسول نے انگلی اٹھائی اور اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا. جب چاند ٹکڑا ہو گیا تو اب ابو جہل تھا، اس نے کہا مان لیا ہے محمد بن عبداللہ، میں نے سوچا تھا کہ تیرا جادو تو زمین پر ہی چلتا ہے لیکن اب معلوم پڑ گیا ہے کہ تیرا جادو جو ہے وہ آسمانوں پر چلتا ہے. تو لوگوں نے جو ہے اس طریقے سے
بنائیے. لیکن قربان جاؤ مسلمانوں، جب صدیق اکبر کی بات آئی تو بتاتے ہیں کہ محبت والا جو ہے محبت میں اندھا ہو جایا جاتا ہے. میرے رسول کا جو ہے فرمان بھی ہے کہ جب کسی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو وہ اس کی محبت میں اندھا بھی ہو جاتا ہے، اس کی محبت میں وہ بہرا بھی ہو جاتا ہے، اس کی محبت میں جو ہے وہ گمراہ بھی ہو جاتا ہے. یعنی بن دیکھے بن بولے بن سنے جو ہے اس کی بات کو تسلیم کر لیتا تھا. یقین جانو مسلمانوں، جب سیدنا ابوبکر صدیق کی باری آئی تو رسول اللہ کا فرمان صدیق اکبر نے سنا تو بے ساکھ آنکھ بند کر کے بے سنے اور جو ہے بے دیکھے جو ہے قبول کر لیا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ اللہ کے سچے نبی ہیں. یہ رسول اللہ سے سچی محبت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی. آج اسی ذات کو ہم خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صدیق اکبر کے گناہوں میں قبول فرمائے. آمین. عزیزان ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے وہ پیارے دوست ہیں، وہ پیارے باپ ہیں. اللہ کے رسول کہ ہر موڑ پر آپ نے جو ہے ساتھ دیا ہے، کبھی رسول اللہ نے ساتھ نہیں چھوڑا. کبھی جو ہے آپ نے رسول اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑا اور آپ کی محبت وہ محبت ہے کہ جس کی دنیا مثال نہ پیش کر سکتی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے کوئی بات ایسی کہتی تھی جس سے حضرت ابوبکر صدیق کو دکھ ہوا اور جو ہے آپ کو صدمہ ہونے لگا. آپ نے جذبات میں حضرت ابوبکر صدیق کو کہہ دیا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ساتھ گزار تھی کہ آپ جو ہے بچپن ہی سے ایسے تھے کہ کبھی کسی سے جو ہے الجھتے نہیں تھے، کبھی کسی سے جو ہے بات زیادہ نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ آپ کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے حدیثوں میں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اعلان نبوت نہیں کیا تھا، جب اللہ کی وحدانیت کا جو ہے بات نہیں بھی کہی تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے کسی خدا کو زمینی مانا نہیں کرتے تھے. کسی کی جو ہے آپ عبادت نہیں کرتے تھے، زمینی خداؤں کو مانا نہیں کرتے. آپ کی طبیعت ہی پہلے سے اس لیے آپ ہمیشہ جو ہے سچائی کو اختیار کرتے تھے اور آپ نرم مزاج تھے. آپ کی طبیعت بڑی نرم تھی. کچھ بات ہو گئی تو جو ہے گھر گئے اور گھر سے رسول اللہ کی بارگاہ میں گئے اور شاید کچھ بات رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کی. کچھ دیر کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم پڑا کہ میں نے جو بات کہی ہے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ ابوبکر صدیق کو ناگوار کسی ہو اور یہ جو ہے بات مجھ کو بھی غلط لگ رہی ہے. آپ جو ہے کچھ دیر کے بعد میں جلال ختم ہو گیا تو آپ کو اس بات کو ملال ہونے لگا تو آپ فوراً پہنچتے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر کے دروازے پر. جب حضرت عمر فاروق کے آدم پہنچے سیدنا صدیق اکبر کے دروازے پر تو دیکھا کہ حضرت صدیق اکبر جو ہے گھر میں نہیں ہے تو پتہ چل گیا کہ صدیق اکبر کہیں نہیں ملے گا تو اس کا پتہ یہی ہے کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں تو ملے گا. حضرت عمر فاروق مسجد نبوی میں پہنچتے ہیں. پہنچنے کے بعد میں کیا دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ تشریف فرما ہے اور ان کے سامنے صدیق اکبر بیٹھے ہوئے ہیں. رسول اللہ کی جو ہے پیٹھ قبلہ کی رخ ہے اور سامنے سیدنا صدیق اکبر بیٹھے ہوئے ہیں. دونوں کے سر جھکے ہوئے ہیں. حضرت عمر فاروق پیچھے سے جاتے ہیں اور جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں. بہت دیر ہو گئی، کچھ کہا نہیں. دونوں کی جو ہے گردنیں جھکی ہوئی ہے. رسول پاک نے جو اپنی گردن کو جھکائے ہوئے ہیں. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق جو ہے اپنی گردن کو جھکائے ہوئے ہیں. حضرت عمر فاروق نے رسول اللہ کی بارگاہ میں مشرف کی اور جو ہے کچھ معافی طلب کی. واقعہ تھوڑا طویل ہے، مختصر بتا رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اپنا سر مبارک اٹھایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور جو ہے داڑھی مبارک کے قریب سے جو ہے آنسو ٹپک رہے ہیں. جب حضرت ابوبکر صدیق کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کی وہی حال ہے. تو آپ نے کچھ معارضہ پیش کیا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، کچھ جو ہے معافی کے الفاظ کہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے میرا ابوبکر وہ ابوبکر ہے کہ جس کے دکھانے سے میرا دل چاہتا ہے. اس لیے کہ جب ساری دنیا مجھ کو ستا رہی تھی، سارے لوگ مجھ کو
پہنچتی ہے اس سے جو ہے محمد رسول اللہ کا دن جو ہے وہ جاتا ہے. تو عزیزان محترم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق سے جو ہے وہ محبت کیا کرتے تھے اور وہ محبت کی اور حضرت ابوبکر صدیق کو اللہ کے رسول سے محبت کی کہ دنیا جو ہے مثال قائم نہیں کر سکتی جو رسول اللہ سے ابوبکر صدیق نے محبت کی. عزیزان محترم سیدنا ابوبکر صدیق کی ذات کے بارے میں کیا بیان کریں اور ان کی شان ہم سے کیا بیان ہو سکتی ہے. سارے انبیاء کے بعد میں افضل البشر اگر کوئی ہے, انبیاء کے بعد میں اگر کوئی بڑی ذات ہے, کوئی بڑی صفات والا شخص ہے تو وہ کوئی اور نہیں ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ. سارے انبیاء کے بعد بالتحقیق حضرت ابوبکر صدیق افضل البشر ہے اور آپ کی افضلیت اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نبیوں پر مجھ کو جو فضیلت عطا کی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابوبکر صدیق کو میرے سارے امتیوں کے اوپر وہ افضلیت عطا کی ہے جو مجھ کو سارے انبیاء کے اوپر جو ہے افضلیت عطا کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کے بعد میں افضل البشر جو ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کے مجاہد ساتھ گزرے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک لمحہ بھی آپ نے کبھی دیر نہیں اور نہ کبھی جو ہے ٹائم لگنے دیتے تھے. کوئی معاملہ اگر پیش آتا تو سیدنا ابوبکر صدیق جو ہے پہلے ہی حاضر ہو جایا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن حضرت سیدنا ابوبکر صدیق سے کہا, اے ابوبکر صدیق آپ کا حکم آنے والا ہے, میں مکہ چھوڑ کر کے مدینے کی طرف جانے والا ہوں. میں ہجرت کر کے مکہ سے جو ہے مدینہ جاؤں گا, تم نے جو ہے تیار رہنا. ہجرت کے لیے اللہ کے رسول نے جو ہے ابوبکر صدیق کو یہ حکم دے دیا. جب وقت آیا ہجرت کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑنے کے لیے تیار ہوئے اور صدیق اکبر کے دروازے پر جب رات کے وقت میں آپ نے دستک دی تو دستک کا دینا تھا کہ فوراً کنڈلی جو ہے وہ کھل گئی اور جب ابوبکر صدیق حاضر ہو گئے کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. لبیک یا رسول اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابوبکر صدیق میں نے صرف جو ہے دستک دی ہے دروازہ فوراً کھل گیا, کیا بات ہے؟ تو ابوبکر صدیق کہنے لگے یا رسول اللہ جب سے آپ نے مجھ کو حکم دیا تھا اے صدیق مکہ چھوڑ کر کے مدینہ جانا ہے, ہجرت کرنا ہے, اللہ کا حکم آنے والا ہے, خدا کی قسم یا رسول اللہ ابوبکر رسول سے ابھی تک سویا نہیں ہے کہ جانے میرے رسول کے میرے دروازے پر دستک دے اور میں دروازہ کھولنے میں جو ہے تاخیر کر دوں, دیر ہو گئے, میں جو ہے دیر کر دوں, مجھے یہ گھبرانا نہیں. یا رسول اللہ رسول سے ابوبکر صدیق جو ہے سویا نہیں ہے کہ کب میرے رسول دروازے پر دستک دے اور میں دروازہ کھول دوں. یہ ذات ہے اس نے ابوبکر صدیق کی. اب شان تو ان کی شان ہے اور وہ اللہ کے رسول کے وہ فرمانبردار گزرے ہیں جن کی مثال نہیں ملتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا مدینہ میں کہ ہم کو جو ہے عمرہ کرنے کے لیے جانا ہے. تو اس وقت 1500 صحابہ کی تعداد تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 1500 صحابہ کے ساتھ میں مکہ سے مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے. کچھ دوری پر سلیح حبیبی آئے